بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات یہ سمجھنی سمجھانی کہنی سننی سنانی مقصود و مطلوب ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ آئے روز یہ شکوہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ شیطان کے حملوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے، اور جتنا انسان اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اتنا زیادہ شیطان اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور اسے راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ افسوس کی اور دکھ کی بات یہ کہ بہت سے کہنے والے اور بہت سے سننے والے شیطان کے حملوں سے گھبرا کر یا شروع ہی میں اس کے سامنے ہتھیار ڈھال کر اس کی راہ پر چل نکلتے ہیں، اور وہ ابلیس مردود بدبخت ایسا ہے کہ جب تک انسان سے اللہ کے بارے میں کفر نہ کروا لے اس وقت تک وہ حملوں سے باز نہیں آتا ہے۔ ہم میں سے اکثر کہتے ہیں تھوڑی سی بات ہے، تھوڑا سا اس کی بات مان لیں، اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ پھر جب مان لیتے ہیں پھر کہتے ہیں تھوڑا سا مزید، پھر تھوڑا سا مزید، حتیٰ کہ انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ ہم یہ بات سمجھتے اور ہمارا یہ عقیدہ یہ ایمان ہے کہ ہمارا دین مکمل ضابطہ حیات ہے، اگر اس میں بیت الخلاء کے احکامات موجود ہیں تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ شیطان جو انسان کی زندگی اجیرن بنا دے، اس کا جینا مشکل کر دے، دشوار کر دے، کٹھن کر دے، یہ کس طرح ممکن ہے کہ شیطان سے حفاظت اور اس سے بچاؤ کے بارے میں ہماری شریعت خاموش ہو؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم میں سے اکثر دین کے بارے میں یکسر غافل بھی جاہل بھی، اور اپنی جہالت کا کچھ احساس بھی نہیں۔ تعلیم کا شعور کا دور ہے اور لوگ نئی نئی باتیں سیکھتے سکھاتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے دین اکثر کے نزدیک ایسا مسکین اور ایسا کمزور بے سہارا دین ہے کہ اسے سیکھنے سکھلانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، مسجد میں مولوی صاحب کے پاس آئے، مصلی پر 2-4 منٹ بیٹھے، حلال حرام پوچھا، چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ یہ دین کس لیے آیا ہے کہ قدم قدم پر ہم اس کے مطابق چلیں، اور شیطان اس سے ہمیں بچاؤ کی تدبیریں رکاوٹیں کیوں کر نہیں بتائی گئی ہوں گی۔ شیطان انسان پر کئی طرح سے حملہ آور ہوتا ہے، ایمان کو خراب کرتا ہے، اخلاق کو بگاڑتا ہے، قتل و غارت پر اکساتا ہے، تجارتی معاملات میں بے ایمانی، دغا بازی، فریب اس کی ترغیب دلاتا ہے، غرض یہ کہ جس طرف سے اس کا بس چلے وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اب میں آپ اس کے چنگل سے بچنا چاہیں، اس کے جال میں آنے سے محفوظ رہنا چاہیں تو ہم کیا کریں؟
مختصر سے وقت میں چند لمحات میں 2-4 باتیں سن لیتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان باتوں کو مضبوطی سے تھامیں، زندگی بھر انہیں چھوڑے نہیں، اپنے گھروں میں اہل و عیال اور سب کو ان کی تلقین تاکید کریں، سکھائیں انہیں، تاکہ گھروں سے شیطان مردود نکل جائے۔ پہلی بات میرے آپ کے سمجھنے کی کہ جب بھی شیطان کا حملہ ہو یا اس کے ہم پیچھے چلنے لگیں اور اسے اپنے پر غالب محسوس کرنے لگیں، تو پہلی چیز میرے آپ کے سمجھنے کی کہ ہم اپنے دل دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ شیطان کا حملہ، اس کی چال، اس کا مکر و فریب انتہائی کمزور ہے۔ اور یہ نفسیاتی بات ہے کہ جس شخص کے بارے میں ہم نفسیاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے مقابلے میں تگڑے ہیں، مضبوط ہیں، تو اس کا مقابلہ ہم کیسے دلیری بہادری سے کرتے ہیں، اور جس کے بارے میں ہم پہلے ہی احساس کمتری کا شکار ہوں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے، وہ اللہ معاف کرے چونٹی بھی ہو تو وہ بھی ہم پر غالب آ جائے گی۔ اور آج کل تو جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ٹینک، جہاز، ان سے زیادہ نفسیات کی جنگ ہے، اعصاب کی جنگ ہے پوری دنیا میں۔ جو نفسیات میں ہار گیا، جس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، اس پر اس کا دشمن غالب آ گیا، اور ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ تو شیطان مردود، اس کے بارے میں ہمارا نظریہ، پختہ عقیدہ، اعتقاد یہ کہ اس کا جال، اس کا مکر، اس کا فریب انتہائی کمزور۔ کس طرح کمزور؟ کہ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم پر غالب آ رہا ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو تو وہ کس طرح ہم پر غالب آ سکتا ہے؟ اور ابھی ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کا جو مکر و فریب ہے وہ بہت کمزور ہے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو جب اللہ کہتے ہیں کہ بہت کمزور ہے، تو میں آپ اس کے چنگل میں پھنسیں تو کس طرح پھنسیں؟ تو پہلی چیز نفسیات کے میدان میں، اعصاب کے میدان میں اللہ کے فضل و کرم نے ہم نے اسے شکست دینی اور اس پر غالب آنا ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام الاسراء بھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالی نے اس بات کی اپنے بندوں کو بشارت نوید سنائی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، یقیناً میرے بندوں پر تیری کوئی بادشاہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ کی بات غلط، جھوٹ، حقیقت کے برعکس خلاف ہو سکتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ تیرے پر، میرے بندوں پر تیری کوئی بادشاہت نہیں ہے، اور یقیناً تمہارا رب ہی کارساز ہونے میں اور کفایت کرنے میں بہت کافی ہے۔ تو پہلی چیز جو میرے آپ کو سمجھنے کی وہ یہ کہ ہم اس کے بارے میں اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ یہ انتہائی کمزور، اور جس طرح ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اسی قدر اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کے چنگل سے محفوظ رہیں گے۔ دوسری بات، اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے حملوں سے بچنے کے لیے، کہ جب بھی شیطان مردود حملہ آور ہو، جب بھی ہم اس کے بوجھ تلے اپنے آپ کو محسوس کرنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 200 اور 201 میں اس سے بچاؤ کی بھی ہمیں تدبیر، سلیقہ، طریقہ، راستہ بتا دیا ہے۔ اور کاش کہ ہم پڑھنے والے ہوں قرآن پاک، ہمیں پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اور ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ،
इन्नहु समीउन अलीम। और जब भी शैतान हमला आवर हो तुम पर और तुम्हें गुमराह करना चाहे तो क्या करो, अल्लाह की पनाह में आ जाओ और अल्लाह का नाम लेकर उस शैतान मरदूद से पनाह तलब करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और यह हम जब कुरान पाक पढ़ने की इब्तिदा करते हैं तो यह पढ़ते हैं, तो अल्लाह ने हमें कुरान में यह वजीफा, यह कुरानी वजीफा है, कोई देसी बदेसी हमारा अपना बनाया हुआ कोई बुजुर्गों का नहीं, कुरान का वजीफा है ये, कि जब भी शैतान आना चाहे, गालिब होना चाहे तो क्या करो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपके सहाबा की जिंदगी और फिर उसके बाद जो अल्लाह वाले लोग हैं उनकी जिंदगियों में यह बहुत ज्यादा बात है। कितने अपनी आंखों से हमने देखे हैं कि जब गुस्सा बेपनाह हो और उन्हें अपने गुस्से पर काबू ना आ रहा हो तो कसरत के साथ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। और अल्लाह के फज़ल व करम से 10 मरतबा, 20 मरतबा, 15 मरतबा, 25 मरतबा पढ़ने से अल्लाह ताला उस गुस्से को बहुत कम कर देते हैं। और इसी तरह दूसरे तमाम शैतानी काम बात में। तो दूसरी बात जो हमारे रब ने हमें सिखाई वो क्या, कि हम ये कुरानी विर्द, और ये सिर्फ जुबान से नहीं करना बल्कि दिल की गहराई से हमें इस बात का यकीन रखना है कि मैं अल्लाह से, अल्लाह की पनाह में आ रहा, उससे पनाह तलब कर रहा कि इससे अल्लाह मुझे बचा दे, तो अल्लाह इस पर कादिर है। और यहाँ वही बात जो हम बार बार करते हैं और करनी भी चाहिए कि अब कोई नमाज तो पढ़े ना सारा दिन और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का 100 मरतबा विर्द करे रोजाना, कोई है फायदा उससे? कोई है फायदा? वो तो नमाज ना पढ़ के पहले ही शैतान के चुंगल में है, पहले ही जाल में है, उससे क्या फायदा होगा? ये वज़ाइफ जितने कुरान और सुन्नत में है ये उस वक़्त कारगर हैं जब हम इन अरकान खमसा को, फ़राइज़ को पूरा करने वाले हों। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम औज़ु बिल्लाह छोड़ के 1000 मरतबा आयतुल कुर्सी भी पढ़ें, कोई फ़ायदा नहीं। तो दूसरी बात कि जब भी इस तरह शैतान मरदूद हम पर हावी होने लगे तो इस कुरानी वजीफे का कसरत के साथ विर्द करें। तीसरी बात जो अल्लाह ताला के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है वो क्या है, शैतान मरदूद के हमलों से बचने के लिए। और मुसलमानों की अक्सरियत उससे गाफिल है, बेखबर है कि मस्जिद में आकर नमाज बाजमात की हिफाजत की जाए, नमाजों को बाजमात पढ़ा जाए। कितने लोग हैं? अभी ये हजारों की आबादी है, सारे मुसलमान हैं, सब मुसलमान हैं। कितने लोग मस्जिद में आते हैं? और घर घर में अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और सबकी हिफाजत करे। घर घर में ये मुसीबत मौजूद है। कोई कहता है साया है, कोई कहता है जादू है, कोई कहता है असर है, कोई कहता है नजर लगी है, कोई कहता है हसद का शिकार है। घर घर ये मुसीबत है, लेकिन जो इलाज है उसकी तरफ नहीं आते। बड़ी भागदौड़ की तो फुला बाबे के पास, फुला के पास चले गए, तावीज इधर भी बांध लिया, इधर भी बांध लिया और समझा कि बस हम पार हो गए। और जो असल चीजें हैं जिनकी गारंटी 100%, जिसमें रत्ती बराबर कोई शुबा नहीं, उसके बारे में हम करते ही नहीं। और ना, और पता भी चल जाए तो बहुत से ऐसे यकीन ही नहीं करते, पता ही कहते हैं कहाँ की बातें कर रहे हैं। हाँ, गलीज गंदे गालियां देने वाले बाबे के पास चले जाएं, वो जो कुछ मर्जी कहता रहे, बकता रहे, उस पर हमें बड़ा इत्मीनान है। तो तीसरी बात जो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई वो क्या है कि हम नमाज बाजमात की हिफाजत करें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। कोई मरीज है, कोई मुसाफिर है, कोई और उज़र है, उसकी बात अलग है। लेकिन जब सेहत है, अकल है और कोई रुकावट नहीं, तो उस वक़्त
اس نماز سے غائب ہونا، با جماعت نماز سے غائب ہونا، یہ مسلمان مرد اس کے شایان شان نہیں۔ یہ خواتین کی بات ہے کہ گھروں میں نماز پڑھیں، بہت سے ہمارے ایسے بھی ہیں نمازی ہیں لیکن گھروں میں پڑھتے ہیں، دکانوں میں دفتروں میں اکیلے اکیلے پڑھ کے فارغ ہو گئے۔ یہ مسجدیں کس لیے ہیں؟ اگر گھروں میں ہی پڑھنی ہے، دکانوں میں پڑھیں، پھر انہیں بند کر دیں، پھر ہر کوئی اپنی جگہ پڑھے۔ یہ کس لیے ہے مسجدیں؟ اس لیے کہ 5 دفعہ دن میں مسلمانوں کا اکٹھ ہو، اتحاد و اتفاق بھی ہے، اور اس طرح کی جو بیماریاں ہیں روحانی، جسمانی، نفسیاتی، ذہنی، ان کا علاج بھی ہے اس میں۔ امام ابو داؤد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، جس بستی میں 3 لوگ موجود ہوں اور وہ نماز باجماعت کو قائم نہ کریں، کسی بستی میں 3 لوگ موجود ہوں اور نماز باجماعت کو قائم نہ کریں تو فرمایا ان پر شیطان غلبہ پا لیتا ہے۔ چاہے الگ الگ پڑھتے رہیں، سنتیں پڑھیں، نفل پڑھیں، لیکن جو فرض نماز ہے اسے باجماعت ادا نہیں کرتے، بغیر کسی عذر کے چھوڑتے ہیں، تو فرمایا ان پر شیطان غلبہ پا لیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر نماز باجماعت فرض ہے۔ الفاظ ہیں فعلیک بالجماعہ، تم پر نماز باجماعت فرض ہے، وگرنہ اسی طرح تباہ ہو جاؤ گے جس طرح بھیڑیا بکریوں کے غول کھا جاتا ہے۔ اس طرح شیطان چن چن کر ختم کر دے گا۔ اور دیکھو کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں منطق، عقل، اور آپ سے بڑھ کر کون عقل والا ہے کہ جب اکیلے اکیلے ہوں گے تو شیطان ایک ایک کر کے مارے گا، اور مارنا بہت آسان ہو جائے گا، لیکن جب مسجد میں آتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے، کوئی دین کی بات سنتے سناتے ہیں، کسی کو قرآن پاک پڑھتے دیکھتے ہیں، خود بھی قرآن پاک پڑھنے کو دل کرتا ہے، کسی کو دعا مانگتے دیکھتے ہیں، اللہ سے فریاد کرنے کو دل کرتا ہے، ذکر کرتے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی 10 منٹ ذکر کر جائیں، تو ایمان بڑھتا ہے، جذبہ جوان ہوتا ہے، ولولہ آگے بڑھتا ہے۔ گھروں میں 2 منٹ میں ٹکر ماری، اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، اور ذمہ داری اٹھا کے پرے پھینک دی، لیکن مسجد میں آ کر، اور شیطان کو اس کی بہت تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے کہ مسلمان مسجدوں میں آئیں اور نماز باجماعت پڑھیں۔ چوتھی اور آخری بات، اور اسی پر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں، شیطان مردود سے بچاؤ کے لیے، اس کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے، کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن پاک عام طور پر اور سورہ بقرہ جو ہے وہ خاص طور پر پڑھنے کا، پڑھانے کا اہتمام کریں۔ اور یہاں بہت سے لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ اب جب ہم شروع کریں تو پہلے دنوں میں، پہلے ہفتوں میں پوری پڑھنی بڑی مشکل ہے، 2.5 پارے کی ہے تقریباً، تو کیا کریں؟ ارے بھائی شروع تو کرو، عزم کرو کہ انشاءاللہ پڑھنی ہے۔ 1 ہفتہ، 2 ہفتے 5 صفحے پڑھو، اگلے ہفتے 10 پڑھو، اس سے اگلے ہفتے 1 پارہ پڑھو، اس سے 2-4 ہفتوں میں انشاءاللہ تمہاری پوری ہو جائے کرے گی ہر روز۔ اور یہ صرف شیطان کا وسوسہ ہے کہ یہ پڑھنی مشکل ہے۔ جو لوگ اس کے باقاعدہ پڑھنے والے ہیں، حافظ ہوں یا اوپر سے دیکھ کے پڑھنے والے جو روزانہ پڑھتے ہیں، ان سے پوچھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی پڑھنی آسان کر دی ہے۔ 20 منٹ میں، 25 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ صرف ہوا ہے کہ پتہ نہیں ہم پڑھنے بیٹھیں گے تو ہمارا تو ساری دنیا سے ہم کٹ کر رہ جائیں گے۔ شروع تو کریں، پہلے دن 1 ہی صفحہ پڑھیں، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ دل کھولتے جائیں گے، توفیق ملتی جائے گی۔ لیکن جب تک ہم ڈر کے پیچھے ہیں، شیطان تو مزید حملہ آور ہوگا، مزید خراب کرے گا۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ امام مسلم نے روایت کی ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اگر پوری پڑھنے کی توفیق نہ بھی ہو
اس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی باعث رحمت ہے. گھر میں ریکارڈنگ اس کی چلتی رہے، وہ بھی باعث رحمت ہے. کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے. گھر میں 5-6 افراد ہیں، ایک پہلا پاؤ پڑھ لے، دوسرا پڑھ لے، اس میں بھی برکت ہے. غرض مطلب کیا کہ گھر میں اللہ کی کتاب کی آواز گونجتی رہے، اور جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ شیطان مردود بھاگ جائے گا. اور یہاں بھی افسوس دکھ کہ ہمارے گھروں میں یہ کتاب، اس کی آواز ہی نہیں ہوتی، آواز ہی نہیں ہوتی. بڑے چھوٹے سب دنیا کے پیچھے پگلے ہوئے اور اس کا پڑھنا، اس کا پڑھانا تو سچے یہ بے وقوفی کی بات ہے. یہ کہاں کی باتیں ہیں؟ یہ رمضان میں پڑھیں گے یہ. اور جو بڑے کوئی بنتے بھی ہیں متقی پارسا، ان میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جو جمعہ اس کو کھولتے ہیں قرآن پاک کو کہ مبارک دن ہے، اس دن پڑھیں گے. باقی دن کہاں ملتی ہے توفیق عام لوگوں کو. تو آئیے اس سے تعلق جوڑے، سورہ بقرہ پڑھے دل کی گہرائی کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے گھروں کو اس مردود سے پاک کر دیں، اس کی نحوست، اس کی برائی اور اس کے برے اثرات سے محفوظ رکھیں. تو ہم جیسے اللہ کے متعلق بہتر گمان کریں گے، اللہ تعالیٰ وہی معاملہ ہمارے ساتھ ضرور فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں شیطان مردود سے جو بچاؤ کی ہم نے باتیں سنی اور جو نہیں بھی سنی اور جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ہمیں ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایمان کو رب العالمین مضبوط فرمائے، اتنا مضبوط کہ ہم اس کے حملوں سے یکسر محفوظ رہ سکیں، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس قابل ہوں کہ لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیں اور گمراہ لوگ انہیں صراط مستقیم کی طرف بلا سکیں. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری بیماریوں پریشانیوں کو دور کرے، آنے والے مصائب مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے. جن بیماریوں، مشکلات، آفات میں ہم پھنسے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.